السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی لیسن آج کا سٹارٹ کرتے ہیں. آج ہم سورت آل عمران کی آیت نمبر 8 سے ہم نے سٹارٹ کرنا ہے. آیت نمبر 8. آپ لوگ قرآن پاک کھولیں اور اپنی ٹرانسلیشن جو ہے اس کو لکھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا، اے ہمارے رب. رب رب اور نون زبر الف نا جو اینڈ پہ آیا ہے اس کا مطلب ہے ہمارے یا ہم. اے ہمارے رب، لا نہیں، تزغ تو پھیر، تا جو ہے تم آپ کے لیے یا تم کے لیے. تزغ آپ پھیرے، قلوبنا قلوب دل اور نا ہمارے دل. بعد اذ جب، ہدیتنا اس کے ہم 3 پارٹس کریں گے. ہدی تا اور نا. ہدی ہدایت دی، تا زبر کے اوپر زبر ہے، اس کا مطلب ہے تو نے، اور نون زبر الف نا ہمیں. ہدیتنا ہدایت دی تو نے یا آپ نے ہمیں. جب ایک دفعہ اس کو ریپیٹ کروں کہ ہم نے پڑھا تھا 2 طرح کے ہم نے فعل پڑھے ہیں، فعل مضارع اور فعل ماضی عربی میں. اور فعل مضارع جو ہے اس میں حال بھی آ جاتا ہے اور مستقبل بھی آ جاتا ہے، اور ماضی جو ہے وہ الگ ہے. اب مضارع کے تو ہم نے سمبلز پڑھ لیے کہ جو بھی فعل شروع ہوگا یا تا نون الف سے تو وہ فعل مضارع ہوگا عام طور پہ. اور ماضی کی پہچان یہ ہم نے پڑھی تھی کہ جس فعل کے شروع میں یا تا الف نون نہیں ہوں گے وہ ماضی میں ہم اس کا ترجمہ کریں گے. لیکن اس کے اینڈ پر، ماضی کا جو فعل ہے اس کے اینڈ پر تا آئے. 4 صورتوں میں تے آ سکتی ہے اس کے اینڈ پر: زبر کے ساتھ، زیر کے ساتھ، پیش کے ساتھ، اور ساکن یعنی جزم ہوگی اس کے اوپر. تو اب اگر تا کے اوپر زبر ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے تم، اور لیکن زبر والا تا جو ہے وہ میل کے لیے ہوگا، اور اگر زیر والا تا ہوگا تو وہ فیمیل کے لیے ہوگا. ابھی بس آپ اتنا یاد رکھیں، تا کے اوپر اگر زبر ہے تو وہ تم کے لیے ہے میل، اور اگر تا کے نیچے زیر ہوگی تو وہ بھی تم کے لیے ہوگا لیکن فیمیل. اور اگر تا کے اوپر پیش ہوگی تو اس کا مطلب ہوگا میں. ٹھیک ہے، چلیں آگے چلیں. وا اور حب عنایت فرمائیں، لنا لام زبر لا لیے اور نون زبر نا ہمیں، تو ہمارے لیے. من سے، لدن کا اپنے پاس، لدن کا اپنے پاس، مل لدن کا اپنے پاس سے، رحمتن رحمت، ان کا انا بے شک، کا تو یا آپ، بے شک آپ، انتا آپ ہی، الوہاب سب سے بڑا، سب سے بڑے دینے والے ہیں. وہاب عطا کرنے والے، سب سے بڑے عطا کرنے والے ہیں یا دینے والے ہیں. ربنا رب رب اور نا ہمارے، اے ہمارے رب. انکا انا بے شک، کا آپ،
یا تم، بے شک آپ، جامعون جمع کرنے والے ہیں، الناس لوگوں کو، لیومن اس دن، لا نہیں، ریبہ شک، فی ہی، فی میں، ہی اس میں، یہ وہی ہے جو ہم نے شروع میں پڑھا تھا نا، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، نہیں کوئی شک اس میں، انا بے شک، اللہ اللہ، لا نہیں، یخلف خلاف کرتا۔ اب یہاں پر دیکھیں یا جو ہے وہ مضارع کی علامت ہے، تو مضارع کے اوپر جب پیش آتی ہے تو وہ مجہول ہو جاتا ہے، پیسو وائس، لیکن اس کے ساتھ شرط کیا ہے کہ تھرڈ لیٹر کے اوپر زبر ہو۔ اب یہاں پر تھرڈ لیٹر پہ زبر نہیں ہے، اس لیے ہم اس کو پیسو وائس میں نہیں کنورٹ کریں گے، اور ہم نے سیدھا سیدھا ترجمہ کیا اس کا، یخلف نہیں خلاف کرتا، المیعاد وعدے، وعدے کے، انا بے شک، الذین وہ لوگ جو، کفروا انہوں نے کفر کیا۔ اب یہاں بھی دیکھیں کہ اینڈ پر میں نے آپ کو بتایا تھا جب کسی اسم کے یا لفظ کے اینڈ پر واو الف ہوتا ہے یا واو نون ہوتا ہے یا پھر یا نون ہوتا ہے تو وہ کس کی علامت ہے کہ یہ جمع ہے، پلورل ہے۔ تو اب کفرو میں واو الف آ گیا اینڈ پہ، اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت سارے لوگ ہیں، کفرو انہوں نے کفر کیا۔ لن ہرگز نہیں، لا کا مطلب آپ نے نہیں پڑھا ہے، اور لن کا مطلب بھی نہیں ہوتا ہے، لیکن بہت فورسفلی نہیں ہوتا ہے، اس لیے اس کے ساتھ ہم لگاتے ہیں ہرگز نہیں۔ تو غنیہ کام آئیں گے، کام آئیں گے، ان سے، ہم ان سے، اموالہم اموال مال، ہم ان کے مال، ولا و اور، لا نہیں، اولادہم اولاد ہم ان کی اولاد، من سے، اللہ شیئن کچھ بھی، و اور، اولئک یہی لوگ یا وہی لوگ، جو بھی آپ اس میں لگا سکتے ہیں، ہم وہ، وقود ایندھن ہیں، الناری آگ کا، وقود الناری آگ کا ایندھن ہیں، کدابی کاف جو ہے یہ والا کش والا، جب یہ لفظ کے شروع میں آتا ہے اور وہ لفظ کا حصہ نہ ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے جیسے ہم نے پہلے پڑھا تھا نا، کمثلی جیسے مثال، اسی طرح سے قدابی جیسے معاملہ، قدابی جیسے معاملہ ہوا، آل فرعون فرعون والوں کا، والذین و اور، الذین وہ لوگ جو، من سے، قبلہم قبل پہلے، ہم
ان سے پہلے. من قبلہم ان سے پہلے تھے. کذبوا انہوں نے جھٹلایا. پھر دیکھ لیں کہ اس کذبوا میں آگے واو الف آیا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ جمع ہے. تو ہم نے کیا اس میں لگایا؟ انہوں نے جھٹلایا، ان سب نے. بِآیاتنا ہماری آیتوں کو. نون زبر الف نا اینڈ پہ جو ہے اس کا مطلب ہے ہماری آیتوں کو. فَأَخَذَهُمْ 3 پارٹس اس کے ہم کریں گے. فَأَخَذَهُمْ ف تو، اخذ پکڑا، ہم انہیں، تو پکڑا انہیں اللہ نے بِذُنُوبِهِمْ پر ذنوب گناہوں، ہم ان کے گناہوں پر. اس کی بھی 3 پارٹس. بِذُنُوبِهِمْ ان کے گناہوں پر. واللہ و اور اللہ شدید سخت ہیں العقاب عذاب دینے میں. قل کہہ دے للذین لام کے لیے اور الذین وہ لوگ جو، تو للذین ان لوگوں کے لیے کفروا انہوں نے کفر کیا، واو الف کی وجہ سے جمع ہو گیا. انہوں نے کفر کیا یعنی جن لوگوں نے کفر کیا ان کو کہہ دیں. کیا کہہ دیں؟ ستغلبون سین، یہ جو سین ہے شروع کا اس کا مطلب ہوتا ہے ان قریب. جیسے ہم پڑھتے ہیں نا سیقول، تو دوسرا سپارہ جو شروع ہوا تھا ہم نے پڑھا تھا تو اس میں بھی سین ہے ان قریب. قولو کہیں گے، ان قریب کہیں گے. یہاں پر ہے ستغلبون ان قریب، تا تم کے لیے ہے، ان قریب تم، اور تغلبون مغلوب ہوگے، ان قریب تم مغلوب ہوگے. وَتُحْشَرُونَ و اور تحشرون تم ہانکے جاؤ گے یا تم جمع کیے جاؤ گے. الا طرف جہنم الا جہنم کی طرف. و اور بئس برا ہے، المیہاد ٹھکانہ، وبئس المیہاد اور برا ٹھکانہ ہے. چلیں جی اب تھوڑا سا اس کو سمجھ لیتے ہیں. ہمارا لیسن آج بہت ہی خوبصورت دعا کے ساتھ شروع ہوا، اور یہ دعا اللہ تعالیٰ نے ہمیں سکھائی کہ یہ اس طرح سے اللہ سے مانگے. کیا مانگے؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، کہ اے ہمارے رب، یعنی پیچھے ہم نے پڑھا تھا نا عقل والے اولو الالباب، تو جو عقل والے ہیں، جو اولو الالباب ہیں، وہ اس طریقے سے اللہ سے دعا کرتے ہیں. کیا دعا کرتے ہیں؟ اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ ہونے دیں اس کے بعد کہ آپ نے ہمیں ہدایت دے دی. وَحَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً اور ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرمائیں، یعنی ہمیں آپ خاص اپنے خزانہ فضل سے رحمت عطا فرمائیں. اِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ بے شک آپ ہی سب کچھ دینے والے ہیں، یعنی کہ ہمیں جو بھی ملے گا وہ آپ ہی کی بارگاہ سے ملے گا. آپ اصل میں فیاض حقیقی ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ سے جو دعا مانگی جا رہی ہے یہ بہت ہی خوبصورت دعا ہے، اور ہم سب کو
آتی ہی ہوگی آپ سب کو یہ زبانی، اور جن کو نہیں آتی وہ بھی اس کو یاد کر لیں اور اس کو ضرور اللہ تعالیٰ سے مانگا کریں، کیونکہ اللہ خود یہ دعا سکھا رہے ہیں کہ کیسے مانگو. کہ اللہ تعالیٰ جب ہدایت دیتے ہیں تو ہدایت جو ہے وہ ایک ایسی نعمت ہے کہ جو دنیا کی سب نعمتوں سے سب سے بڑی نعمت ہے. یعنی ہر ایک نعمت، جتنی دنیا کی نعمتیں ہیں، مال، اولاد، پیسہ، جو کچھ بھی ہے، اس سب میں جو سب سے بڑی نعمت ہے وہ نعمت ہدایت ہے. اور ڈاکٹر اسرار تو یہ کہتے ہیں، بڑی اچھی مجھے ان کی یہ بات لگتی ہے، بڑا اچھا جملہ ہے ان کا، کہ دنیا کی کوئی نعمت اس وقت تک نعمت ہے ہی نہیں جب تک کہ اس کے ساتھ نعمت ہدایت نہ ہو. ٹھیک ہے نا؟ ورنہ تو وہ زحمت بن جائے گی. اب مال ہے اور ہدایت نہیں ہے تو وہ مال ہمارے لیے نعمت تو نہیں ہے. تو اولاد ہے اور ہدایت نہیں ہے تو بھی وہ نعمت نہیں ہے. تو ہر چیز جو ہے، ہر نعمت دنیا کی وہ تبھی نعمت ہے جب نعمت ہدایت ساتھ ہے. تو اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، اور جس کو یہ ہدایت کی نعمت ملی بھی ہو اس کو ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے اور اللہ سے مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی جو نعمت آپ نے مجھے عطا کی ہے، ہمارے دلوں کو یہ نعمت عطا کر کے پھر دوبارہ سے واپس گمراہی کی طرف نہ پھینک دیں. تو یہ دعا ضرور مانگنی چاہیے، اس کو یاد کریں. پھر آگے ہے ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے ہمارے رب، یقیناً آپ جمع کرنے والے ہیں لوگوں کو ایک ایسے دن کے لیے کہ جس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. اور وہ کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن ہے، کہ جس روز اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو اولین سے لے کر آخرین تک جمع کریں گے اور اپنے حضور پیش فرمائیں گے، اور اللہ کی عدالت میں اللہ کا سامنا کرنا ہے ہر ایک نے. تو اس میں کوئی شک نہیں ہے اس دن کے آنے میں. ان اللہ لا یخلف المیعاد، یقیناً اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. یعنی یہ جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے. لہذا جو اس نے بتایا ہے سو وہ کر کے رہے گا، اور قیامت کا دن جو ہے وہ آ کے رہے گا. ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، یقیناً جن لوگوں نے کفر کی روش اختیار کی ہرگز نہ بچا سکیں گے انہیں ان کے مال اور نہ ان کی اولاد اللہ سے کچھ بھی. تو یہ ایک، اگر ہم اس کو جنرلی لیں تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ ایسا ہی ہے کہ جو کافر ہیں وہ چاہے ان کے پاس جتنا بھی مال ہوگا، جتنی اولاد ان کی، اربوں میں چونکہ بیٹوں پہ بڑا لوگ اتراتے تھے، تو جتنے مرضی بیٹے ہوں، وہ سب کچھ جو ہے وہ ان کو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتے. اللہ کی اگر پکڑ آ گئی تو یہ چیزیں جو ہیں، کیونکہ دنیا میں تو لوگ ان کا سہارا لیتے ہیں، جس کے پاس ڈھیروں مال ہو یا جس کے بیٹے ہوں تو اس کو بڑی ایک ڈھارس ہوتی ہے کہ کوئی مشکل وقت آیا تو میں مال دے کر بچ جاؤں گا، میرے اولاد ہے وہ میرے کام آ جائے گی. لیکن یہ سب کچھ جو ہے یہ اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتے. اور یہاں پر کچھ تفاصیل میں اس طرح بھی آتا ہے کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو جب بڑی زبردست قسم کی فتح حاصل ہوئی تھی تو مسلمانوں کا مورال جو تھا وہ بہت بلند تھا اس ٹائم. لیکن ایسی روایات بھی ملتی ہیں کہ جب مسلمان بدر سے واپس آئے فتح یاب ہو کر، تو مدینہ منورہ میں جو یہودیوں کے قبیلے تھے ان میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ مسلمانوں اتنا کیوں تم اتراتے ہو، یہ تو قریش کے چند نا تجربہ کار قسم کے لوگ تھے جن سے تمہارا مقابلہ پیش آیا تھا، اگر کبھی ہم سے مقابلہ ہوا تو ہم تمہیں دن میں تارے دکھا دیں گے. یعنی اس طرح کی وہ تڑیاں لگایا کرتے تھے. تو اس پس منظر میں یہ الفاظ کہے جا رہے ہیں کہ صرف مشرکین مکہ پر ہی یہ بات نہیں آتی کہ تمام کافروں پر، کافر جو ہیں وہ ایک دن مغلوب ہو کر رہیں گے دین اسلام کے سامنے اور مسلمانوں کو فتح ہوگی. فتح ہوئی، پھر آپ نے دیکھا فتح مکہ ہوئی، اور وہ اسی مکہ میں کہ جہاں سے راتوں کی تاریکی میں ایک ایک کر کے وہ نکلے وہاں سے، وہ اسی مکہ میں فتح یاب ہو کر داخل ہوئے کچھ عرصے کے بعد. تو یہ اس طرح سے یہ آیت آ رہی ہے، وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، اور وہ تو سب کے سب آگ کا ایندھن بنیں گے. یعنی یہ مسلمانوں کو ایک طرح کی
بشارت بھی دی جا رہی ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ یہ جو کفار ہیں، جو آج اپنے مالوں پر اور اولادوں پر اتراتے ہیں، ایک روز آئے گا جب یہ سب کے سب جو ہیں یہ آگ کا ایندھن بن جائیں گے، اور یہ مال اور یہ اولاد اور یہ دنیا کے شان و شوکت ان کو کسی طرح سے بھی اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتی۔ قداب آل فرعون والذین من قبلہم، یعنی ان کے ساتھ بھی ایسا ہی معاملہ ہوگا کہ جیسا کہ آل فرعون اور ان لوگوں کے ساتھ ہوا جو ان سے پہلے گزرے تھے۔ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ بھی تمہارے ساتھ بھی وہی کچھ ہونے والا ہے۔ آل فرعون کا اگر ہم معاملہ یاد کریں تو ان کے ساتھ کیا ہوا تھا۔ فرعون جو کہ ایک اتنا بڑا شہنشاہ تھا اور اتنے بڑے لاؤ لشکر والا تھا، لیکن اس کا کیا حال ہوا تھا کہ وہ پانی میں غرق ہو گیا تھا، کہ اللہ کے سامنے اس کی کچھ نہ چلی۔ اور اسی طرح سے جو اس سے پہلے کی قومیں تھی جیسے عاد، سمود، یہ سب، تو یہ بھی جب اللہ کی پکڑ اور اس کا عذاب آیا تو یہ بھی بالکل ختم ہو کے رہ گئے تھے۔ اور یہ قومیں بھی وہی عرب کے قریب ترین، یعنی جہاں پر مسلمان اب رہتے تھے وہاں قریب قریب ہی یہ بستیاں بھی آباد تھیں۔ تو یہ مثالیں ان کو ہسٹری میں سے دی جا رہی ہیں کہ تم یہ یاد کرو کہ آل فرعون اور وہ جو اس سے پہلے قومیں گزری ہیں ان کے پاس کسی قسم کی کوئی کیا کمی تھی مال و دولت کی یا کسی بھی چیز کی، لیکن ان کا حشر کیا ہوا تھا، انہوں نے اللہ کو ماننے سے انکار کیا، تو ان کا کیا حشر ہوا وہ حشر بھی تم یاد کر لو۔ کذبوا بآیاتنا، اور ان کا قصور کیا تھا، انہوں نے بھی ہماری آیات کو جھٹلایا تھا، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا تھا۔ حضرت موسیٰ کو ماننے سے انکار کر دیا تھا فرعون نے، اور باقی بھی یہ عاد، سمود وغیرہ نے بھی یہی کچھ کیا تھا۔ ابھی ان کے قصے آگے آئیں گے ڈیٹیل میں، پھر آپ اس کو پڑھیں گے۔ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ، تو اللہ تعالیٰ نے پکڑا ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے، یعنی جو وہ گناہ کرتے تھے تو ایک وقت ہوتا ہے تب تک اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں، اور وہ وقت اللہ ہی بہتر جانتے ہیں کہ کس کا کتنا ہے، اور پھر اللہ کی جب پکڑ آتی ہے تو وہ بہت سخت ہوتی ہے۔ تو ان کو بھی ان کے گناہوں کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے پکڑا۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ کی جو سزا ہے وہ بہت سخت ہے، اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے۔ استغفر اللہ۔ قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم، اب یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل، آپ کہہ دیں ان لوگوں سے جو کفر کی روش اختیار کر رہے ہیں کہ تم سب کے سب دنیا میں مغلوب ہو کر رہو گے اور پھر آخرت میں جہنم کی طرف گھیر کر لے جائے جاؤ گے۔ یعنی ان کو خبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں، وہ تمام قبائل بھی اور مشرکین مکہ بھی اور وہ جو لوگ آپ مسلمانوں کو تنگ کر رہے تھے ان کو بتا دیں کہ ایک وقت آئے گا، کچھ ٹائم تو ہے، آپ تمہارے دن ہیں، آج کل تم لوگ سمجھ رہے ہو کہ شاید ہم بہت زوراور ہیں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ تم دنیا میں بھی مغلوب ہو کر رہو گے اور آخرت میں جہنم میں پھر گھیر کر لے جائے جاؤ گے۔ تو آخرت تو جب آئے گی تو ان کو پتہ چلے گا، لیکن دنیا کا جو انجام ہے وہ تو پہلی قوموں کا بھی سب کے سامنے ہے، اور ان کا بھی پھر آگے وہی انجام ہوگا۔ وَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، جو جہنم ہے وہ بہت برا ٹھکانہ ہے، سو اس سے بچنا چاہیے۔ تو یہاں پر ہمارا آج کا لیسن جو ہے وہ ختم ہوا، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچائیں، اپنے غضب سے بچائیں، اور اپنی رحمت کا اور ہدایت کا حقدار بنائیں۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم انا نسألک الجنۃ الفردوس۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔